جہاں آتنکی لوگ ڈنڈے لاٹھیاں سکھا سکھا کر کے اپنے لوگوں میں جوش بھرتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، ایک طبقے کے خلاف زہر بھرا جا رہا ہو، اور تم تسبیح گھماتے بیٹھے رہو گے۔ تسبیح پڑھو اچھی بات ہے، وظیفے کرو بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنا ڈیفنس سیکھو۔ اور پھر میں یہی کہنا چاہوں گا، یہ برائلر چکن کھانا چھوڑ دو، یہ مرغی بن گئے یہی کھا کھا کر کے۔ میں بارہا اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ سفید مرغیاں دانے چگتی رہتی ہیں، انہیں کسی کا ہوش نہیں ہوتا۔ بغل والی مرغی کو کسائی کاٹتا رہتا اور یہ چاول کھانے میں مصروف رہتی ہیں، اور کٹنے والی مرغی 2-3 بار کے علاوہ چلاتی بھی نہیں ہے، کٹ بھی جاتی ہے آرام سے، اور جب اسے کسائی پکڑتا ہے تو ڈیفنس بھی نہیں کرتی، بڑی آسانی سے مل بھی جاتی ہے۔ یہ حالت آج ہماری بھی ہو گئی، آج ہمیں بڑے آسانی سے لے جا کر کے کاٹا جا رہا ہے، اور باقی سب چگنے میں مصروف ہیں۔ جیسے برائلر چکن اپنے کھانے میں مصروف رہتی، کبھی آواز نہیں اٹھاتی ہوں، بہت شریف مرغی ہے، اتنے شریف بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شریف اس معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کاش اگر تقوی و طہارت والی شرافت آ جاتی تو کیا کہنے، اس کی طاقت بھی الگ ہوتی، لیکن یہ بزدلی جس کو دنیا شریف کہہ رہی ہے، میں اس کو شریف نہیں سمجھتا۔ آج میرے عزیزو، ہر نوجوان، ہر مسلمان اور ہر عورت اپنے ڈیفنس کا طریقہ سیکھ لے، چاہے وہ جس طرح سے بھی ہو۔ ان حالات میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جب ہمارے علاقوں میں محفوظ سے محفوظ جگہ بھی محفوظ نہیں رہی، آپ دیکھ نہیں رہے دلی کی یونیورسٹیوں میں گھس کر آتنکی جب حملہ کرتے ہیں، سر پھوڑ دیتے ہیں، جسموں کو لہو لہان کرتے ہیں، پڑھنے کی جگہ، علم کی جگہ، درسگاہ جہاں سے پوری قوم کا مستقبل وابستہ ہے، وہ جگہ جب محفوظ نہیں تو تمہارے گھروں کی چھتیں کیا محفوظ رہیں گی؟ اور حد تو یہ ہے کہ میں گیا ہوں JNU میں، ملیہ میں، میرے بہت سارے وہاں پر ساتھی پڑھے بھی ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اور اتنا محفوظ کیمپس کہ ہر گیٹ پر چوکیدار ہیں، پولیس ہے، سیکورٹی گارڈ ہیں، چیکنگ کے ساتھ اندر بھیجا جاتا ہے۔ آپ بھی وزٹنگ کے لیے بھی جائیں تو آپ کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ آتنکی لوگ آئے کہاں سے جو رات میں نقاب پہن کر کے آ رہے ہیں اور گنڈا گردی کر کے نوجوان بچوں کو، بچیوں کو مار کے جا رہے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ کیا چل رہا ہے؟ آپ کیوں دیکھ نہیں رہے؟ اپنی آنکھیں کھولو۔ ایک طرفہ ایک قوم کی بالادستی قائم ہونے جا رہی ہے، اور پھر رات کے بعد پوری میڈیا میں کوئی شیطان اعلان بھی کرتا ہے کہ یہ حملے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ تو یہ کیا چل رہا ہے؟ جب کسی سنگی کے ہاتھ میں لاٹھی آ جائے تو تم پھر انصاف کی امید نہ رکھنا، لاٹھی کا جواب لاٹھی سے دو۔ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ کوئی مجھے لاٹھی مار کر کے جائے، میں کیس کر دوں گا اس پر، اور پھر دیکھا جائے گا 35 سال کے بعد مقدمے کے جواب میں کئی جج ٹرانسفر ہو کر کے جائیں گے، پھر فیصلہ سنائیں گے۔ یہ جو آتنکواد تم کو حملہ کیا تھا 35 سال پہلے، وہ نردوش ہے۔ گجرات میں جل بھی گئے، مر بھی گئے، کٹ بھی گئے، کتنے سینکڑوں لوگوں کو ایک ہی کنویں میں ڈال کر کے مارا گیا، لیکن قاتل کون ہے؟ وہاں پر تو کہا گیا سب نردوش ہیں۔ ایسا لگتا ہے آسمان سے کوئی چیز آئی اور ان کو مار کے چلی گئی۔ یہ تمام چیزیں جو چل رہی ہیں، میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ آپ تدبیر سیکھو جو اسلام سکھا رہا ہے۔ آپ جب چلتے ہیں تو اپنے آپ کو بیلنس کیسے رکھتے ہو؟ آپ کیا ایک پیر ادھر پھسل جاتا ہے، ایک پیر ادھر پھسل جاتا ہے؟ نہیں، آپ کا دماغ سلامت ہے، آپ اپنے دونوں پیروں کو برابر رکھ رہے ہو، تو یہی ڈیفنس کی قوت ہے جو آپ کو گٹر میں گرنے سے بھی بچاتی ہے۔ تو اس عقل کو استعمال کرو، جب اس طرح کے حالات آئیں تو آپ صرف کسی کے بھروسے پہ نہ بیٹھو، اپنے عملی میدان میں اترو، اپنے حق کی لڑائی کے لیے آواز اٹھانا شروع کرو۔ اب یہاں پر ہم لوگوں نے صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ پروٹیسٹ کرنا ہی ایک حق مانگنے کا طریقہ ہے۔ یہ تو ہم کر رہے ہیں، ہر جمعہ کر رہے ہیں، یہ تو ہم اپنی ناراضگی کو دکھا رہے ہیں، اور حکومت کو بھی عادت سی پڑ گئی ہے، عادت سی پڑ گئی ہے، سب کا پروٹیسٹ دیکھنے کی عادت سی پڑی ہوئی ہے۔ میں ان تمام چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مستقبل میں آنے والے حالات میں اللہ نہ کرے کہ اگر تمہارے ساتھ برا ہونے جائے تو تم اگر رات بھر انتظار کرتے رہ جاؤ، اس کو فون لگا کر، اس کو فون لگا کر، کوئی تو آئے میری مدد کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جانوروں سے بھی زیادہ گئی ہوئی زندگی ہے۔ ایک کتیا اپنے بچوں کی خود حفاظت کرتی ہے، وہ کسی دوسرے کتے کو بلاتی بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس جتنے بچے ہیں چھو کر کے دکھاؤ، اس کو ٹکر مار کر کے تو دیکھو،
وہ خود ڈیفنس جانتی ہے. ایسا نہیں کہ پوری برادری کو بلا کر کے تم پر حملہ کرتی ہوں. جانوروں کو بھی اللہ رب العزت نے اتنی تمیز عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے. تو کیا آج ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے؟ ہم اپنا ڈیفنس سیکھے ہوتے اور پھر صحیح طریقے سے آتنکیوں کا جواب دیے ہوتے, آج یہ حالات نہیں ہوتے. جتنے سنگھی ہوں کہ بجرنگی ہوں, کیا آتنک نہیں بچائے یہ لوگوں نے؟ پوری دہشت نہیں پھیلائے ہیں؟ حیرت کی بات ہے آج پوری میڈیا دیکھ رہی ہے, نقاب پہن کر کے جامعہ میں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہوئے. اب تک نقاب والے صرف لشکر طیبہ کو دکھاتے تھے. نقاب پہنے ہوئے کوئی مرد اگر کہیں حملہ کر رہے ہوں تو صرف اور صرف ہم وہ پاکستانی دہشت گردوں کو دیکھتے تھے. لیکن یہ تو حد ہو گئی کہ یہ دیش بھکت کب سے نقاب پہننے لگ گئے. دیش بھکتی کا راگ الاپنے والے نقاب کی ضرورت کیوں آئی؟ وہ بھی رات کے وقت اندھیرے میں نقاب پہن کر کے آنے والا دیش بھکت ہے. ہمیں یہ تمام چیزوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور اس پر میڈیا ملمہ سازی کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اس لیے کہ خریدی ہوئی میڈیا نہیں ہے, اب یہ موڈیا ہے, صرف اور صرف ایک ہی شخص کی بات کرنے والی. آج کے حالات میں تدبیر کی بات آپ سے کر رہا ہوں. تدبیر کیا چیز ہے اس کو سن لو, آخری میری جملے ہیں. میں نے بغداد کے وہ ہلاکو کی بات بھی بتائی تھی آپ کو کہ جب ہلاکو ختم کرنے کے لیے آیا بغداد کو, 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ اس وقت موجود ایک بزرگ نے صرف اپنی کھٹوری پلٹ کر کے سب کی حفاظت فرمائی تھی. بغداد ہلاکو کی فوجیوں کو نظر تک نہیں آیا تھا, لیکن تیسری مرتبہ جب ہلاکو بغداد میں داخل ہونے لگا, پوری قوم پھر آئی اس بزرگ کے پاس, اللہ والے تھے, کہا بچا لیجئے, آپ بچا لیجئے. وہ ہر بار کیا کرتے تھے؟ اپنی کھٹوری پلٹ دیتے تھے اور پورا بغداد ظالموں کو دکھتا ہی نہیں تھا. اس بار جب وہ کھٹوری پلٹ رہے تھے, رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں ندا آئی کہ اے بندے کب تک تم انہیں کھٹوری پلٹ کر بچاؤ گے؟ انہیں تدبیر کرنے کے لیے چھوڑا گیا تھا. 2 مرتبہ میں بھی یہ اپنے عملی میدان میں نہیں آ سکے تو انہیں چھوڑ دو ان کی حالت پر. تو اس بزرگ نے اپنی کھٹوری نہیں پلٹی. اس کے بعد پھر جو ہوا حشر وہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے. اتنی ہلاکت مچائی تھی وہاں پر ظالم بادشاہوں نے کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے اس نے مینار تعمیر کر دیے تھے. جب تم عملی میدان میں نہیں آؤ گے تو اللہ رب العزت کی خاصان الہی جو ہیں, اولیاء کاملین ہیں, ان کو بھی مدد کرنے کا حکم نہیں ہوتا. تمہارا مطلب یہ, میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مدد نہیں کرتے. میرا مطلب یہ ہے کہ تم صبح سے شام تک گھر میں پڑے رہو, پیر پھیلا کر کے صبح بستر پر سوتے رہو, رات کو بیٹھ کر کے گپوں کی محفلیں لگائے رہو, اور پھر جا کر کے اجمیر محلہ میں کہو خواجہ ہمیں بچا لیں. تو اولیاء کاملین ان کی ڈیوٹی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تو قوم کو ہدایت کے لیے آئے تھے کہ بد عملوں کو عمل سکھائیں. تم تو پورے عمل کے میدان میں ختم ہو گئے اور پھر حفاظت کی بات کرنے چلے ہو. میرے عزیزو, انہوں نے یہاں تک کہ احکام بتائے اپنی زندگی میں کہ بیمار بھی ہو تو تمہیں نماز معاف نہیں ہے. وہ آخر عمر تک اپنی نزع کے وقت تک نمازوں کی پابندی کرتے رہے, اور یہاں ہم عملی میدان میں سب کچے ہو کر صرف باہر سے حفاظت آنے کی, مدد آنے کی امید میں بیٹھے ہوئے. یہ تمام چیزوں کو, اس جمود کو توڑنے کی ضرورت ہے. یہ تعطل ختم کیا جائے جو برسوں سے ہماری زندگیوں میں چلا آ رہا ہے. آج وہ نوجوان جو اپنے رات کی ایسی, یعنی رات کے لمحات ایسے علاقوں میں گزارتے ہیں جہاں پر گزرنا بھی ایک شریف انسان اچھا نہیں سمجھتا, اکثریت ہمارے بچوں کی. میرے عزیزو, اللہ رب العزت نے جو تمہیں جوانی عطا کی ہے, جو طاقت عطا کی ہے, جو قوت عطا کی ہے, کیا یہ رات بھر گیم کھیلنے کے لیے, رات بھر لوگوں سے چیٹنگ کرنے کے لیے؟ آج تمہارے گھر جلنے کے قریب آ گئے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. دھواں اٹھ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ ساون ہے, ہمارے لیے جو ہے خیر کی ہوا ہوگی. یہ آج حالات ہیں ہمارے. آج بھی اگر نہیں سنبھلیں گے ہم تو پھر ہمارے ساتھ وہی حشر ہوگا جو ایک کے بعد دیگرے سب کے ساتھ ہو رہا ہے. میں آپ کو 2 چیزوں کی اخیر میں تلقین کروں گا. ایک, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ عملی طور پر. دوسرے یہ کہ اپنی حفاظت کرنا خود سیکھو. کسی بھی سیاسی نیتا, کسی بھی سیاسی لیڈر کے بھروسے پر اپنی زندگی نہ گزارو. کل بھی تمہارا محافظ اللہ تھا, آج بھی تمہارا محافظ اللہ ہے, اور کل بھی تمہارا محافظ اللہ ہی رہے گا, رب تعالیٰ ہی رہے گا. تم یہاں پر آس جو لگا کر بیٹھے ہو, کتنے ویڈیوز ہمارے پاس آ رہے ہیں, کچھ عورتیں رو رہی ہیں, کچھ بچے رو رہے ہیں, کچھ بوڑھے رو رہے ہیں.
کہ ہم نے یہاں فریاد لگائی وہاں فریاد لگائی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ فریاد لگانے کے دروازے ہی نہیں جہاں تم فریاد لگا رہے ہو، وہ ہے ہی نہیں تمہارے دروازے. اللہ رب العزت نے تمہیں عقل عطا کی ہے، تم اپنا ڈیفنس سیکھو. مرنا تو ویسی بھی ہے تمہیں، کسی نہ کسی دن مرنا ہے، اور بستر پر تڑپ تڑپ کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ اپنا سر اونچا کر کے اعلاء کلمت الحق کے ساتھ دنیا سے جاؤ.